تو مرزا جیلمی صاحب جب دنیا سے جائیں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، اور ان کا جنازہ ان سارے مولویوں کے جنازے جمع کریں اس سے بڑا جنازہ ہوا تھا اللہ کے فضل سے، اور وہ ایسا جنازہ ہے کہ ویسا جنازہ کسی کا نہیں، کہ اس میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور سب رو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ میں نے جنازہ خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے، سارے مولویوں کے جنازے ملا لیں، مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ جو ہے اس سے بڑا تھا۔ مولانا خادم حسین کا جنازہ دیکھا ہے لوگوں نے، سب سے بڑا جنازہ ممتاز قادری کا ہے، سارے مسالک والے اس جنازے میں شامل ہوئے۔ ہم یہاں سے فیصل آباد سے پنڈی گئے، اور مولانا اسحاق صاحب کا گاؤں میرے گاؤں سے تقریباً کوئی 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا جنازہ ہوا ہے، وہ کب فوت ہوئے ہیں۔ اور ممتاز قادری کے جنازے پر ہم یہاں فیصل آباد سے پنڈی گئے، اور مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے لیے ہم یہاں فیصل آباد سے لاہور گئے، اور لاکھوں لوگ اس میں شامل تھے۔ اور مولانا اسحاق صاحب کے جنازے کا ہمیں نہیں پتا، فیصل آباد میں رہتے ہوئے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہمیں نہیں پتا۔ کتنا جھوٹ باندھ رہا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ یہ اپنے بابوں کو ذلیل کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اچھا میں نے جنازہ پڑھا تھا، تو کافر ہو گیا، تو نے کافر کا جنازہ پڑھا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے یا الہام کا عقیدہ رکھتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ تو دار اسلام سے خارج کا فتویٰ دے رہا ہے مرزا جیلمی، اور مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں جو الہام کو نہیں مانتا اس کا منہ کالا کرو۔ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھ کے اپنا منہ کالا کیا۔ ہاں جی دیکھ لیں۔ نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، بھاویں وحی دے ذریعے ہوے، الہام دے ذریعے ہوے، جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال۔ دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگاں نوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، یہ انکار نہیں کرنا۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بندا، یہ بھی انہاں دی بیوقوفی ہے کہ جدو اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی۔ او الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی نے کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہویا بنا دے الہاماں دے مقابلے تے کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے ہیں۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں، حضور دی برکت پاروں، اجے بھی ہر ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا، انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے، اور کئی موقع تے سچیاں بھی نہیں۔ اور جہاں نامراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہدا منہ کالا کر، نامراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہدا منہ کالا کر، اس کا منہ کالا کرو۔ مرزا جیلمی کا منہ کالا کرو۔ اس نے مولانا اسحاق کا جنازہ پڑھا ہے۔ مولانا اسحاق کہتے ہیں جو عقیدہ نہ رکھے یہ کہ الہام ہوتا ہے، اللہ تو باتیں کرتا ہے، تو یہ انعام و اکرام کا انکار کرے تو اس کا منہ کالا کرو۔ مرزا کا منہ اس کا استاد کالا کر رہا ہے، اور مرزا کے فتوے کی روح سے مولانا اسحاق کافر ہے، اور کافر کا جنازہ پڑھنے والا کافر ہوتا ہے۔ مرزا اپنے فتوے سے گیا، اس کا جنازہ بھی گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے، ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔